السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 20 رمضان اور مئی کی جو ہے وہ 14 تاریخ ہے 2020۔ آج ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے سوالات جوابات 2 حصے میں ہوں گے۔ پہلا سوال اعتکاف سے متعلق ہوگا، وہ ایک پارٹ ہوگا، اور دوسرا سوال جو ہے وہ کامن ہوگا۔ تو پہلے جو ہے وہ خاص اعتکاف کے بارے میں جو سوالات آئے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کے سوالات بھی مغرب تک آ گئے ہیں ان کو جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کا سوال رہ گیا ہو تو وہ ذاتی طور پر دوبارہ سوال کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی بتا دیں کہ جب جمعرات کو آپ لوگ سوال کرتے ہیں، خاص کر ظہر کے بعد، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب جو نشست ہے اس میں دیا جائے گا۔ بار بار بعض لوگ کہتے ہیں کہ جواب کے منتظر ہیں، جواب تو عشاء کے بعد دیا جائے گا۔ اس لیے جو ہے وہ بار بار یاد دلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جہاں بیوی نے اعتکاف کیا ہے کیا وہاں شوہر بھی رہ سکتا ہے اسی کمرے میں یا نہیں؟ اگر گھر اس طریقے سے چھوٹا ہے اور اس عورت نے اسی جگہ کو گھر کی مسجد مان لی ہے جہاں پر اعتکاف کرنا ہے اس کو، کیونکہ اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ خاص جگہ ہماری ہے جہاں پر میں اعتکاف کر رہی ہوں، تو پھر ایسی شکل میں اس کے محرم آ جا سکتے ہیں۔ اور اگر رات میں شوہر وہاں لیٹتا ہے، اکیلے لیٹتا ہے، بیوی کے ساتھ نہیں، اکیلے لیٹتا ہے، تو وہ وہاں پر رہ سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی صرف اکیلے ہوں یا باپ بیٹی ہوں، 2 ہی لوگ ہوں، اور عورت نے اگر اعتکاف کر لیا ہے تو ان کے کھانے کا ایک مسئلہ ہے، تو کیا صرف کھانا پکانے کے لیے وہ کچن میں جا کر کے کھانا پکا دے اور بات نہ کرے اور کھانا پکا کر آ جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے جب وہ عورت اس جگہ سے نکل جاتی ہے جو اس نے اپنے لیے اعتکاف کے لیے خاص کی ہے۔ کھانا اگر پکانا ہی ہے، ایسی مجبوری ہے، تو کھانا وہ اسی کمرے میں پکا سکتی ہے، اسی جگہ پہ پکا سکتی ہے جس جگہ پر اعتکاف کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو ممکن ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور چھوڑ کر کے وہ کھانا پکانے کے لیے جو ہے وہ باہر چلی جائے، تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا ایسے حالات میں، جبکہ حالات ایسے ہیں مسجدوں میں اعتکاف کرنا ممکن نہیں ہے، تو کیا مرد لوگ گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ مرد کے لیے لازم ہے کسی قسم کا اعتکاف ہو، سنت اعتکاف ہو، نفل اعتکاف ہو، واجب اعتکاف ہو، لازم ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے حالات ہیں اس لیے اجازت ہونی چاہیے گھر میں اعتکاف کرنے کی؟ اعتکاف فرض نہیں ہے، اعتکاف فرض الکفایہ ہے۔ ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف کر لیا، اس کے لیے تو منادی نہیں ہے، اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ لہذا تمام لوگوں کے اوپر سے جو ہے وہ اعتکاف کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جب فرض نہیں ہے تو شریعت اس کے لیے گنجائش کیوں پیدا کرے گی؟ پوچھا گیا ہے کہ میں اعتکاف کرنے والی ہوں اور انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھوں گی، تراویح ہمارے ہال میں ہوتی ہے، تو کیا میں تراویح پڑھنے کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر تراویح میں شامل ہو سکتی ہوں؟ آپ نہیں شامل ہو سکتی۔ یہ تو ممکن ہے کہ جس جگہ پر آپ نے اعتکاف کیا ہو وہیں پہ تراویح ہو رہی ہو اور آپ اس میں شامل ہو جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ تراویح باہر ہو رہی ہو اور آپ اعتکاف کی جگہ چھوڑ کر کے جا کر تراویح میں شامل ہو جائیں، کیونکہ تراویح کا جماعت سے پڑھنا فرض نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ شہر میں جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد میں اعتکاف کا ہونا فرض الکفایہ ہے یا شہر کی کسی ایک مسجد میں اعتکاف ہو جائے؟ اس میں زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے جن مساجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے ان تمام مسجدوں میں ایک آدمی کم سے کم بیٹھنا چاہیے۔ بعض اور ایک دوسری رائے ہے کہ کم سے کم جس میں جمعہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ شہر میں 10 مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے تو 10 مسجد میں کم سے کم جو ہے وہ معتکف ہونا چاہیے۔
لیکن جس میں بھی 5 وقت کی نماز ہوتی ہے بہتر ہے کہ اس میں کم سے کم ایک آدمی اعتکاف ضرور کرے۔ پوچھا گیا کیا اعتکاف کی حالت میں تعلیم وغیرہ دی جا سکتی ہے یا حاصل کی جا سکتی ہے؟ دونوں ممکنات میں سے ہیں۔ دیکھیں شرط پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، شرط یہ ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مرد مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، عورت اس جگہ سے باہر نہیں نکل سکتی جس نے اس کو مسجد مان لیا ہے اپنے گھر کی۔ اب اس میں جتنے بھی جائز کام ہیں سارے کے سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اب جتنی آپ عبادت والے کام کریں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا والی بات ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مسجد میں جو پردہ لگایا جاتا ہے اعتکاف کے لیے، کیا پردہ لگانا ضروری ہے؟ نہیں، یہ پردہ لگانا ضروری نہیں ہے، یہ تو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ معتکف جو ہے اعتکاف کرنے والا اس میں سوتا ہے، لیٹتا ہے، کبھی لنگی کھل گئی یہ ہو جائے تو مطلب حیا، ادب، مسجد کا احترام، اس سب کے برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ پردہ لگایا جاتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا اعتکاف کی حالت میں عورت کھانا پکا سکتی ہے؟ ابھی میں نے جواب دیا کہ اسی کمرے میں جہاں پہ بیٹھی ہے اعتکاف کرنے کے لیے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہ کھانا پکانا چاہے تو پکا سکتی ہے۔ گھر کا کوئی کام کاج، مثال کے طور پر پیاز کاٹنا ہے، سبزی چننا ہے، ایسے بھی وہ کام کر سکتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ تو آپ نے اعتکاف اس لیے کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، لہذا ایسے جو مباح کام ہیں یعنی جو جائز کام ہیں ان کو کم سے کم کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں دل لگانا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کیا نفلی اعتکاف 1-2 دن کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، نفلی اعتکاف جو ہے وہ 1 یا 2 دن کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا عورت اعتکاف کرنے کے لیے اپنے شوہر سے اس کو اجازت لینا ضروری ہے؟ یہ جو اعتکاف ہے سنت اعتکاف ہے، لہذا شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عورت نے ایک جگہ کو انتخاب کیا کہ میں یہاں اعتکاف کروں گی، 1-2 دن وہاں پر اعتکاف کرنے کے بعد وہاں سے اس کا دل نہیں لگ رہا ہے یا کسی دوسری جگہ جانا چاہ رہی ہے گھر ہی میں، تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ جگہ بدل سکتی؟ جگہ نہیں بدل سکتی اب وہ۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر اعتکاف کی حالت میں ماہواری آ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر اعتکاف کے درمیان میں جیسے ہی ماہواری آئے گی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، جو روزہ ٹوٹ جائے گا تو سنت اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا، لہٰذا گویا اب اس کا اعتکاف ختم ہو گیا اور روزہ بھی ختم ہو گیا، اس کو اس 1 دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب اگر اس کی ماہواری رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو گئی تو رمضان کے اندر ہی اس کی قضا کر لے، اور اگر نہیں ایسا ہوا، رمضان کے بعد ایسا ہوا، تو پھر ایسی شکل میں روزہ رکھنا پڑے گا 1 دن کا اور 1 دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ ہم کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میں اگر اعتکاف کروں گی تو ہم کو ماہواری آ جائے گی، لہذا میں نے ٹیبلٹ کھانے کا ارادہ کر رکھا ہے، تو کیا میں ٹیبلٹ کھا کر کے اس کو آگے کر سکتی ہوں؟ ٹیبلٹ کھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ آپ کی صحت پر اس کا برا اثر نہ پڑے۔ پوچھا گیا ہم لوگ جس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اس میں نیچے کی مسجد میں جو ہے وہ ٹوائلٹ ہے لیکن باتھ روم نہیں ہے، اور اوپر جو ہے وہ ٹوائلٹ بھی ہے، باتھ روم بھی ہے، تو کیا ہم غسل کرنے کے لیے اوپر کی مسجد جا سکتے ہیں؟ دیکھیں غسل کے بارے میں جان لیں کہ غسل واجب، اگر غسل جنابت ہے اسی غسل جنابت کے لیے مسجد سے اوپر جایا جا سکتا ہے، محض غسل کرنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے اوپر نہیں جایا جا سکتا ہے۔ غسل جنابت ہی وجہ بن سکتی ہے کہ آپ اوپر جا سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مرد کا گھر میں اعتکاف نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر ہے، دیکھیں اس کا مطلب مسئلہ تو معلوم ہی ہے کہ مرد لوگ جو ہے وہ مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں صراحتاً اس کا ذکر ہے کہ مسجد میں ہی اعتکاف کیا گیا، جس کا ذکر قرآن کی آیت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور صحابہ اور تابعین اور خیر القرون میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مرد لوگوں نے گھر میں کبھی اعتکاف کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو مسجد میں ہی سمجھیے تھا، اس کے باوجود آپ نے گھر میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ مسجد میں اعتکاف کیا۔ لہذا تمام کے نزدیک یہ متفقہ فیصلہ ہے، بلکہ میں کہوں کہ اس پر اجماع ہے کہ
اور مرد جو ہے وہ ہر حال میں مطلب مسجد میں ہی اعتکاف کریں گے۔ کل میں نے اس پر پوری تقریر کی تھی کہ مسجد میں اعتکاف کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ پوچھا گیا موجودہ حالات میں اعتکاف گھر میں کرنے کی کوئی گنجائش ہو تو بتائیے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ بیان کرنے والا اپنی طرف سے کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ ارے بھائی، شریعت گنجائش دیتی ہے تو جواب دینے والا بھی گنجائش بتاتا ہے۔ جب شریعت ٹائٹ رہتی ہے تو جواب دینے والا بھی ٹائٹ رہتا ہے، کیونکہ جواب کوئی اپنی پاکٹ سے تو دے نہیں رہا ہے۔ یہ باتیں جو ہے وہ اعتکاف کے بارے میں تھی، جو میں نے آپ کو کہا کہ پہلے پارٹ میں انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔